الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التکویر کی آخری کچھ آیات تلاوت کی ہیں کہ بڑے کرم کرنے والے رسول کا قول ہے۔ جبرائیل جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس بڑا قدر و منزلت رکھتا ہے، مطاع ثم امین، اور قیامت آسمانوں پر ان کی اطاعت کی جاتی ہے، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ یہ باتیں بیان فرما کر کہہ رہا ہے مکے والوں سے وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ذہنوں میں یہ بات کیسے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سلجھی ہوئی شخصیت ان کو تم مجنون کہہ رہے ہو؟ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں، بلکہ جس فرشتے کی وہ بات کر رہے ہیں انہوں نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک بار زمین پر، جو یہاں اس آیت میں ہے کہ جب وہ آسمان کے کنارے پر ظاہر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پروں سے آدھا آسمان چھپ گیا ہے۔ یہ دنیا میں ایک بار دیکھا، اور پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر جبرائیل اپنے پورے پروں کے ساتھ اپنی اصلی شکل میں آ گئے، اور سدرۃ المنتہا کے آگے جب انہوں نے جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب آپ آگے جائیے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی جبرائیل زمین سے لے کر یہاں تک ہمارا ساتھ رہا اور تم یہاں پر مجھے تنہا چھوڑ رہے۔ کہا کہ یہ وہ حد ہے جس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، اگر میں ایک قدم بھی بڑھاؤں گا، میں فرشتوں کا سردار نورانی مخلوق، اگر میں ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو میرے پر اللہ کی تجلی سے جل جائیں گے، لہٰذا آپ تنہا رہیے۔ یہ 2 مرتبہ ہے جہاں پر جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصلی شکل میں آئے۔ اور ہمارا نبی غیب کے معاملے میں کوئی تمہارے چھپانے کے لیے بخیل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ جتنا انہیں بتاتا ہے وہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ کلام تم کہہ رہے ہو کہ شیطان سکھا کے، وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اتنا بہترین کلام شیطان سکھا سکتا ہے؟ شیطان تو فحش، منکر، برائی کی باتیں سکھائے گا، نیکی کی باتیں نہیں سکھائے گا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگ رہے ہو تم؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام عالموں کے لیے ہدایت ہے، نجات ہے، ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ اب تم میں سے جو چاہے، لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، جو چاہے راستے کی طرف آ جائے، لیکن صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ مکہ مکرمہ کا نازل کردہ ایک سورہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے منظر کو دیکھنا چاہتا ہے وہ 3 سورے پڑھ لے۔ اس میں کا ایک سورہ سورۃ الانفطار پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرا سورہ ہے سورہ تکویر۔ 1400 سال، 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان مبارک سے اللہ کا کلام اور آنے والی تاریخ، مستقبل کی تاریخ جو بتائی تھی، آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے۔ سائنس اس سے بیان کر کے اپنی تصدیق کر رہی ہے، قرآن کی تصدیق نہیں کر رہی ہے۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا۔ لیٹسٹ سائنس نے ہم کو بتایا ہے کہ آگ میں، سورج میں جو آگ جل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ سفید روشن دکھائی دیتا ہے، ہیلیم گیس کی وجہ سے، اور سورج میں یہ گیس آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا یہ گیس ختم ہو جائے گی۔ جب ختم ہو جائے گی تو سورج پھیکا پڑ جائے گا، اس کی وہ روشنی، وہ تابناکی، وہ گرمی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ 1400 سال پہلے فرما رہا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے۔ اب ظاہر ہے کوئی چیز اپنی جگہ پر ہے، اچانک ٹوٹ جائے اور مسلسل سارے کے سارے ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو
وہ جو بیلنسنگ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی وہ کیسے ہوگی؟ پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اب زمین میں پہاڑوں کو کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح ٹھوک کر گاڑا گیا، اور ان چیز کو ان کو تھام کے رکھنے والی وہ زمین کی گریوٹی ہے، گریوٹی آف ارتھ. اللہ جب اس قوت مغناطیس کو حکم دے گا اب تو اپنی صفت چھوڑ دے، ہر ذرے کو آزاد کر دے، اب وہ جو قوت ختم ہو جائے گی، ہر ذرہ اسی طریقے سے اڑتا ہوا نظر آئے گا جیسا آپ آج چاند پر جانے والی مخلوق کو دیکھتے ہیں، ایسٹروناٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاند پر اپنا ایک قدم یہاں رکھتے ہیں، وہ دوسرا قدم زمین کی طرح آگے بڑھا کے نہیں رکھتے، وہ رکھتے ہیں ایک قدم لیکن جاتے ہیں 50 فٹ آگے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی چیز ان کو میگنیٹزم تھام کے رکھنے والا نہیں ہے، وہ خود بخود اڑ کے اچھل کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پورے پہاڑ ذروں کی شکل میں دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تمام جانور ایک جگہ ہو جائیں گے. شیر کے بازو بکری کھڑے رہے گی اور شیر کو ہوش نہیں ہوگا کہ بکری ہے، کھانا چاہیے اسے. سانپ اسلحے وہاں پر ہوں گے، کسی کو ڈسیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہو. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. آکسیجن ہائیڈروجن، اللہ حکم دے گا دونوں گیسیں الگ ہو جائیں. ہائیڈروجن جیسی الگ ہوگی سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اس سے کہ وہ گیس ہے آگ کی. اور ایسے موقع پر، ایسا جب خطرناک سچویشن ہوگی، انسان کو ایک برائی کی طرف یاد دلایا جا رہا ہے جو اس زمانے میں عربوں میں بہت کامن تھی. اس دن وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، مردہ انسان کے جسم سے اسے زندہ، اس کے ذروں کو جمع کر کے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا، اور سب اللہ کے دربار میں آئیں گے. تو سب سے پہلے اللہ ان لوگوں سے سوال کرے گا جو اپنی معصوم بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، قتل کرتے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس نومولود سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے تیرے ماں باپ نے کس وجہ سے قتل کیا؟ پیدا ہونے والا بچہ یا بچی کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم کو کھانے کے یہ چاہیے، کپڑا یہ چاہیے، رہنے کا مکان، فیسیلیٹیز یہ چاہیے، کچھ مطالبہ ہوتا ہے. پھر اس معصوم کی جان تم نے لی تو کیوں لی؟ معصوموں کی جان لینے والوں پر اللہ اتنا غضبناک ہوگا کہ ان کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا. اللہ اپنی نظروں سے ان کو دیکھے گا بھی نہیں. اس معصوم سے پوچھے گا تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم میں قتل کیا ہے. یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور یہ سلسلہ تاریخ انسانی کا آج بھی جاری ہے. لڑکی سے متعلق آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اچھوں میں دوسروں کی کیا بات ہوتا ہوں، آپ تعجب کریں کہ مسجد کی سرزمین نئی دینداری ہماری شروع ہوئی، اب گھر میں لے جا کے دواخانے میں چھوڑ دی. پتہ چلا دن میں 11 بجے آئیے، شاید بہت کچھ ٹائمنگ ہے. اچھا پہنچے 10 چھٹی کا دن تھا، ابھی پہنچ گئے، دیکھے وہاں بازو ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے. یہ تقریباً 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ہندو لڑکا ہے، نوجوان، بات چیت، اب کتنی دیر خاموش بیٹھے رہے گے، گفتگو شروع ہو جائے گی. اس نے چھیڑا، ہم نے چھیڑا، گفتگو شروع. تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہے؟ نہیں میری بھی وائف ہے، ڈیلیوری ہے، لیکن آپریشن کیس ہے. تو پھر ہو گیا؟ نہیں میں روک کے رکھا ہوں اس کو کہ ہمارے پنڈت جی نے شبھ مہورت 11 بجے کا دیا ہے، ہم نے ڈاکٹر کو بتایا صرف 11 بجے ہی آپریشن کرنا شبھ مہورت ہے، اس سے پہلے آپریشن اس کے بعد میں نہیں کرنا. چلیے بات چیت ہمارے درمیان ہو رہی ہے. 11 بجے اور تھوڑی دیر کے بعد میں نرس آئی، اس ہندو نوجوان لڑکے کو خوشخبری دی، اس نے لڑکا ہوا ہے، ظاہر وہ خوش ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ایک نرس آئی، اس نے ہم کو خوشخبری دی آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے ذرا اندر سے چلے جائے، اللہ میاں تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، بھٹکے ہوئے تھے، بہکے ہوئے تھے، اب اس راستے پہ آئے ہیں، وہ کافر کو تو بیٹا دے رہا، میرے کو بیٹی دے رہا. تو یہ انسانی فطرت ہے. اس کے اندر آپ کو خیالات پہ کس کو کنٹرول ہے؟ خیالات کو آنے سے روک سکتے ہیں، خیالات کا رخ تو بدل سکتے ہیں، لیکن خیالات کو آنے سے روک نہیں سکتے.
नबियों में फिर हमको मिसालें भी मिलती है, नबियों ने भी दुआ की तो मर्दों लड़के के लिए दुआ की है, तो फिर हम क्यों नहीं करें? लेकिन अगर सारे लड़के पैदा हो जाएंगे तो फिर उन लड़कों के लिए उनके जोड़े कहां से बनेंगे? और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर कौम के अंदर भी ये मसला आज चल रहा है। चंद साल पहले हिंदुस्तान की एक स्टैटिस्टिक आई थी नॉर्दर्न एरिया की, वहां पर गैर मुस्लिमों में 1000 लड़के पैदा हो रहे थे, 900 लड़कियां पैदा हो रही। अब तसव्वुर कर लीजिए कि वो उस साल, आज से 1990 की बात कर रहा हूं, 2013 में 23 साल के वो लोग हो चुके हैं। 1000 नौजवान लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। चलिए एक एक को एक एक जोड़ा मिल गया, अब ये 100 लड़के कहां जाए? अब इनको, इनके लिए बीवियां कहां से आएंगी? बताइए। फिर बुराई कहां से शुरू होगी? होमोसेक्सुअलिटी शुरू होगी, जिसको यूरोप आज लीगलाइज कर रहा है। आज से 30-40 साल पहले लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड ने, यूके गवर्नमेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको कानून दिया है, कानूनी मर्तबा दिया कि मर्द मर्द से शादी करके रह सकता है। और वही काम क्लिंटन साहब करने वाले थे अमेरिका के अंदर, हो नहीं सका। हालांकि मजहबी एतबार से तमाम चर्च, हिंदुस्तान के पंडित, हर कोई इसकी शिद्दत से मुखालिफत कर रहा है। अब तो हिंदुस्तान में वो कानून निकल चुके हैं गैर मुस्लिमों की तरफ से, गैर मुस्लिम गवर्नमेंट है, कि वो जो स्कैनिंग के जरिए पहले ही हामिला होने के इब्तदाई दिनों में टेस्ट कराने पर पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, मेल है फीमेल है, फौरी फीमेल को जिस तरीके से अबॉर्ट किया जाता है उसके बारे में कानून निकल चुका है। कैसे डॉक्टर्स को सजा दी जाएगी, ऐसा कराने वालों को सजा दी जाएगी। आज वो इस्लामी कानून को मानने पर मजबूर है, इसलिए कि हम समझते हैं कि लड़का पैदा करना मर्द की निशानी है। जब अगर ये मर्द की जिम्मेदारी है तो लड़की पैदा होने पर बीवी को इल्जाम देना इंतहाई गलत बात है। जब हम समझते हैं कि ये कारनामा मर्द का है तो फिर औरत को किस बुनियाद पर हम इल्जाम दे रहे हैं? तो खामी हम में है, कमजोरी हमने है। हालांकि नहीं, ये मर्द में खामी है ना औरत में खामी है। कुरान अगर पढ़े तो अल्लाह ताला आने वाले सूरों में से एक सूरे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह जो चाहे पैदा कर सकता है इस कायनात के अंदर। और जहां तक तुम्हारे मर्द और औरत, लड़के लड़की का ताल्लुक है, यहबुली में शाउ ज़कूर यहबुली में शाउ इनासा, जिसको चाहे लड़के दे, जिसको चाहे लड़के दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, किसी को लड़के लड़कियां मिला के दे। और यजलुम अक़ीमा, और किसी को अल्लाह चाहे तो बांझ कर दे। अल्लाह ने साफ बता दिया। मैं एक ऐसे घर में ट्यूशन पढ़ाने, जब मैं 11th-12th में था, ट्यूशन पढ़ाने जाता, उस घर में 10 बच्चे, 10 लड़के हैं पूरे, हर साइज का, एक लड़की नहीं। अल्लाह ने बेटे दिए तो सिर्फ बेटे ही दिए। किसी घर में बेटियां हैं तो बेटियां ही बेटियां हैं। ये तो अल्लाह की देन है। ख्वाहिशात और हैं, मोमिन की हैसियत से हमको अपनी ख्वाहिशात पे सब्र करना, अल्लाह से दुआएं करना। अगर अल्लाह मेहरबान हो, तकदीरें बदलती हैं दुआओं के असर से। लेकिन अब इन चीजों को नजरअंदाज करके हम आर्टिफिशियल तरीकों से, आज का जो IVF का सिलसिला चल रहा है, हम इन सिलसिलों में अगर चले जाएंगे तो दुनिया भर की गुमराही होगी। यहाँ बहरहाल यहाँ पर इस मौजू पर बात की गई, एक बड़े गुनाह को अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती के साथ बात की और फरमाया कि अल्लाह ताला उन इंसानों पर नजर नहीं करेंगे, उन बापों पर जो अपनी औलाद को कत्ल करते हैं। एक साहब ईमान लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जब ये आयत उतरी तो कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे दिल पर बड़ा बोझ है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अय्याम जाहिलिया में मेरी बीवी हामिला थी और उन दिनों में सफर पे जा रहा था, और पुराने जमाने का सफर कई महीनों का होता है, 6 महीने बाहर रहकर आप आएंगे। तो जब मैं सफर पे गया तो बीवी हामिला थी, तो थी कि कुछ अरसे के बाद में विलादत हो जाएगी। काफी अरसे के बाद सफर से वापस आया मैं, तो पूछा बीवी से क्या हुआ, तो कहा कि नहीं खत्म हो गया बच्चा। मैं भी टाल दिया उसको। उन्हीं दिनों मेरे घर में चंद महीने गुजरे थे, एक छोटी बच्ची का आना जाना ज्यादा हो, तो मैंने बीवी से पूछा ये कौन है, तो कहा कि पड़ोस की बच्ची है। बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, साल भर की है, चलती भी आती है,
مجھ سے لپٹ جاتی ہے، بات کرتے، مجھے بھی اچھی دکھی. یعنی آدمی کو اپنی بیٹی پسند نہیں ہے، دوسروں کی بیٹی سے محبت جتا ہے. اپنی کیوں پسند نہیں ہے؟ میری بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ جائے نکاح کر کے، غیر آدمی میری بیٹی کو لے جائے، یہ شان کے خلاف بات ہے. اس زمانے کی ذہنیت مینٹالٹی. اب جو اس آدمی سے پوچھے بابا آپ کس کی بیوی کو لے کر آئے، آپ کس کی بیٹی کو آپ نے لے کر آئے؟ زندگی گزارنے کے لیے آپ بھی تو کسی کی بیٹی کو لائے ہوں گے، تو آپ کا لانا جائز، آپ کی بیٹی کسی دوسرے کے ساتھ جائے وہ ناجائز. کچھ وقت گزر گیا، اب وہ بچی 2.5-3 سال کی ہو گئی. میری محبت وہ بچی کے ساتھ بہت بڑھ گئی. وہ بچی اکثر وقت ہمارے گھر میں رہتی، میرے ساتھ رہتی، کھاتی پیتی. جب میری محبت کو میری بیوی نے محسوس کیا تو ایک دن کہہ دیا کہ یہ پڑوس کی نہیں ہماری بچی ہے. اور اسی وقت شیطان نے پھر میرے دماغ میں مجھے پاگل کر دیا. میری بیوی نے مجھ سے چھپایا، میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اور میں پلاننگ کرنے لگا. آخرکار ایک دن میں نے بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر دو، آج میں اسے میلہ دکھانے لے جاؤں. وہ بچی کو لے کر چل پڑا. وہ بچی پہلی صورت شکل کی اچھی ہے، جب اسے اچھے کپڑے پہنا دیے گئے، سجایا سنوارا گیا اور ذرا خوبصورت دکھنے لگی. میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چل گیا. میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں بہت دور، اور بچی بار بار مجھ سے بہت اچھی اچھی باتیں کر رہی، ادھر ادھر کی باتیں کر رہی. لیکن چلتے چلتے تک گئی تو اس نے بولا ابا جان، ابا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں بغیر جواب دی تو اسے لے جا. جنگل میں جا کر میں نے ایک جگہ بٹھا دیا اسے، اور کدال لیا، گڑھا کھودنا شروع کیا. جب وہ مٹی اچھل کر میرے کپڑوں پہ آتی تو وہ بھاگتے ہوئے آتی، اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے کپڑوں سے گرد جھاڑتی اور کہا کہ ابا کر کیا رہے ہو؟ یہ سب دیکھو تمہارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، سب مٹی گر رہی ہے. میں اسے بازو بٹھا کر پھر گڑھا، آخر جب گڑھا کافی کھود دیا تو میں نے بچی کو لا کر اس میں دھکا دے دیا. اب وہ معصوم بچی اندر سے چیخ رہی ہے کہ ابا میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ وہ پکار رہی ہے اور میں اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اس گڑھے میں مٹی ڈال رہا ہوں. آخرکار بچی کی آوازیں آنی بند ہو گئی اور گڑھا ڈھک گیا مٹی سے، بچی مر گئی. یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہوگی. صحابہ کرام ذرا جذباتی ہو کر اس سے میں نے کہا اے شخص تو نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ مت کہو، یہ جہالت کا دور تھا. اس دور میں کس طریقے سے ظلم و ستم میں اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دور میں اللہ نے ہمارے رسول کو 4 عدد بیٹیاں دی. بیٹے دیے، بچپن ہی میں اٹھا لیے، جوانی تک بیٹیوں کو پہنچایا. لیکن صدمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ان جوان بیٹیوں کا بھی جوانی کے عالم میں انتقال ہوا ہے. اب ایک بوڑھے باپ پر کیا گزری جوان بیٹی، جب 1 2 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا جب انتقال ہو جائے تو انسان پر کیا گزرے گی. یہ تمام سختیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں. قیامت کا موضوع ہے، لیکن ایک اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کی شدید بدترین برائی کا ذکر مختصر الفاظ میں فرما رہا ہے. پھر قیامت ہوگی اور اس دن وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تمہارے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، جنت و دوزخ تمہارے سامنے آ جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا حَضَرَتْ، بندہ دنیا میں جو کچھ کر کے گیا ہے سیدھی اس کے دماغ میں 1 سیکنڈ میں پھر جائے گی. ہر ایک کو پتہ چل جائے گا میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں. پھر اس کے بعد میں حضرت جبرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بڑا قدر و منزلت ہے، مقام ہے ان کا. یہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، میسیج کنوے کرنے والے ہیں. رسول کریم کہا گیا ہے، مطاع ثم امین. آسمانوں پر تمام فرشتے ان کا حکم اور مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہو، وہ مجنون نہیں. وما صاحبکم بمجنون. انہوں نے تو جبرائیل کو اصلی شکل میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور غیب کی باتیں جو اللہ انہیں بتاتا ہے تمہیں بتانے کے لیے، وہ کنجوس نہیں ہے، وہ اس کے اندر کمی نہیں کرتے. اور تم سمجھ رہے کہ شیطانی کلام ہے. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. اب جو چاہے، تم مکے والے چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو، دوسرے جو بھی چاہیں گے اس راستے پر آ جائیں گے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا.
جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ سمجھنا جملہ، یہ جملہ ذرا مشکل ہے. میں تو چاہ رہا ہوں فجر کو اٹھوں، بس آنکھ نہیں کھلی تو کیا کروں؟ مسئلہ یہ ہوتا. سوال یہ ہے کہ میں تو چاہا فجر کے لیے، تو اس کی تیاری کیا کی؟ کسی کو فون کیا، بھائی مجھے اٹھا دو، الارم لگایا، گھڑی جا کر الارم کے خرید کے لائے، یا جو موبائل تھا اس میں الارم سیٹ کیا، یا پھر یہ سوچ کے سو گیا کہ اللہ چاہا تو اللہ اٹھا دے گا. میں تو اللہ مجھ جیسے گنہگار کو اٹھانے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، جبریل کو جا کے ذرا اس کو نیند میں سے اٹھا کے آؤ. کیا مطلب؟ اب اس کو سمجھنا ہو تو اس واقعے سے سمجھیے. مدینہ منورہ ہے، حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے گھر جایا کرتے تھے. ایک دن رات کا وقت ایسے وقت پہنچے جو کافی رات ہو گئی ہے، میاں بیوی بستر پہ سونے کے لیے لیٹ چکے ہیں. حضرت فاطمہ حضرت علی بستر پہ لیٹ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تلوے کی ٹھنڈک مجھے اپنی چھاتی پر محسوس ہو رہی ہے. ادھر ادھر کی باتیں کی بیٹی سے، داماد سے. وہ بھی بیٹے ہی تھے نا بچپن سے، تقریباً 7-8 سال کی عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پالا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورشی ہوئی ہے ان کی. بات کرتے کرتے حضرت علی سے پوچھے کہ تہجد پڑھتے ہو؟ وہی جواب تھا جو ہمارا جواب ہو سکتا ہے، اللہ اٹھایا تو پڑھتا ہوں، ورنہ. اتنا سننا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹکے سے اٹھ گئے، کان پر ہاتھ مارتے ہوئے نکلے، وہاں سے نکل گئے. انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے، انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ اٹھایا تو اٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، ورنہ نہیں. کیا مطلب؟ اب اللہ حضرت علی کو اٹھانے کے لیے جبرائیل کو بھیجے گا، فرشتوں کو بھیجے گا. آدمی کو تیاری کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، کچھ محنت کرنی. دنیا کا کوئی کام ہو اس کے لیے بغیر محنت کے نہیں. ایک خاص بات اور نوٹ کیجیے آپ، جہاں دین کا عبادات کا معاملہ ہوگا شیطان تھپک کے سلائے گا، جہاں دنیا کا معاملہ ہوگا 4 بجے رات سے خود اٹھ کے بیٹھے. کچھ نہیں، ایک پکنک کا پروگرام بنا لیجیے آنے والے چھٹیوں کے اندر. ایک چھٹی آ رہی ہے 12 اکتوبر کی، صرف پلان بنا لیجیے، جانا ہے. آپ سے پہلے وہ بچے جو 9-10 بجے تک چھٹی کے دن نہیں اٹھتے، اٹھ کے تیار رہیں گے، ابا اٹھو، ورنہ مس ہو جائے گا، پروگرام مس ہو جائے گا. شیطان وقت سے پہلے اٹھا دے گا ہم کو. اور عبادات کا، دین کا جب معاملہ آئے گا تو شیطان تھپک کے سلائے گا. کیوں بول جائے؟ بہرحال ایک اہم ترین سورہ تھا. یہ سیرت میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 4تھا سال ہے، اسلام کی دعوت کھل کر سامنے آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی خطبہ دیا ہے پوری قوم کو جمع کر کے. اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا نظریہ، ایک نیا خیال اور نئی تعلیمات لے کر آئے ہیں، اور جو کلام لے کر آئے ہیں بہت ہی سٹینڈرڈ ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے بڑے بڑے شاعروں کا کلام کچھ نہیں. انہوں نے ہر طریقے سے اس کلام کو ڈیگریڈ کرنے کی بڑی کوشش کی. کس کے کلام کو ڈیگریڈ کر رہے ہو؟ اللہ کے. بندے کا ہوتا تو بات بن سکتی تھی، یہ اللہ کا کلام نہیں. اچھا یہ ان کا خیال ہے، ذہنی خیالات ہیں، بدہضمی کے خواب ہیں، کوئی آ کے سکھا کے جاتا ہے. یہ تمام باتیں جو کہہ رہے ہیں پورے قرآن مجید میں موجود ہیں. مختلف مقامات سوروں میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو کوٹ کیا ہے، لیکن ایک جگہ جمع کر کے نہیں دیا. پڑھو اور خود معلوم کرو. اب شروع کا معاملہ ہے، تعلقات بہت اچھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ہائی کلاس سوسائٹی کے مکان میں رہتے ہیں. شادی کے بعد آپ شفٹ ہو گئے اس کے مکان میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان. وہ مکے کی انتہائی مالدار خاتون. ظاہر ہے بڑے بڑے تاجروں کے جو مکانات، سرداروں کے جو مکانات ہوں گے تو علیحدہ ہی ہوں گے. اب اس لوکیلٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. چونکہ ایک زمانے میں آپ خود تجارت کر رہے تھے، بہترین تجارت کر رہے تھے، تو لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. سرداران قریش سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں آپ سے، صادق امین کہہ کے پکارتے ہیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں سے بیٹھے ہوئے گفتگو کریں، اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ یہ چند آدمی اگر مان لیں تو پوری بستی مان لیں. عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کا سردار کسی بات کو مان لے تو پورا قبیلہ اس کی بات پر لبیک کہتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لوگوں میں عام طور پہ جا کے تبلیغ کرنے کے بجائے قبیلے کے سرداروں سے بات کر لو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے گفتگو کر لیں کہ بے خدا ایک لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے فلا ہو۔ اب جن کے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے ہیں، دماغوں میں بت سمائے ہوئے ہیں 360، اب وہ ایک خدا کو کیسے مانے؟ اب وہ لاپرواہی سے سن رہے، لیکن مروت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، آپ کی شخصیت اتنی ڈگنیفائڈ ہے کہ لوگ ہمت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو روب کے ذریعے مدد دی ہے، تمام چیزیں ہیں پر اثر پڑا ہے۔ ہم نے تاریخ پڑھی یا فلمیں دیکھی تو کیا دیکھا کہ اسلام کی دعوت سامنے آئی، لوگوں نے مخالفت کی، لڑائی جھگڑے شروع ہوئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ایسا، بلکہ تعلقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے لوگوں سے، سرداروں سے ہیں۔ اور ایسے ہی سرداروں کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے آپ گفتگو کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، اتنے میں ایک صحابی جو 3 سال پہلے ایمان لا چکے ہیں، حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں، بڑے خوبصورت ہیں لیکن نابینا، آنکھیں نہیں۔ یہ کسی بات کو پوچھنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تو پتا چلا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں قریش کے پاس ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ تبلیغ کے لیے گئے، تو یہ سیدھا وہاں پہنچ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سنجیدہ گفتگو کریں، بڑے بڑے سردار ہیں کہ بھئی اگر یہ لوگ مان لیتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ختم ہو جائے گا، پوری مکے کی آبادی مسلمان ہو جائے گی۔ تو نبی کی آرزو تمنا کیا تھی؟ میری بستی کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ رسول اللہ کی سنت نہیں کیا ہے؟ رسول اللہ کا ہر کام سنت ہے نا، آپ نے جو بھی کیا تو یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ آرزو، یہ تمنا ہم مردوں، ہماری خواتین میں کیوں نہیں؟ یہ تڑپ کیوں نہیں ہے ہمارے دلوں میں؟ یہ کام ہمارا نہیں، علماء کا ہے، مولویوں کا ہے، کس کا ہے؟ ہمارا کام نہیں۔ تو پھر ہم کہہ دینا چاہیے جتنے علماء ہیں وہ رسول اللہ کے امتی ہیں، میں نے ہوں، جیسے کہ میں علماء نے ہوں، میں امتی ہوں، تو پھر مجھے بھی یہ کام ہے، جیسے کہ رسول اللہ کی سنت تو ہر مسلمان کو کرنا، تو پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ عالم کی طرح تقریر نہ کرو، تو رسول اللہ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ آج کی حدیث 4 لفظوں کی یاد کر لیجیے، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، بلغ پہنچاؤ، انی مجھ سے، ولو چاہے آیا، ایک آیت، ایک بات۔ دنیا والوں کو، غیر مسلموں کو جو کہیں میرے نبی سچے تھے، میرے نبی امانت دار تھے، بولیے میں کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ سچ نہیں بولتا، میں ہمیشہ امانت داری نہیں کرتا، تب ایک ایسی بات کیسے کہوں لوگوں کے سامنے جو خود میں نہیں کرتا؟ لہٰذا میں دعوت دینے سے جو پیچھے ہوں تو میرے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، ورنہ یہ کام تو سبھی کو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بے چینی تھی کہ ہر میری رسالت کے زمانے میں کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے۔ یہ تڑپ تو ہمارے دلوں میں، دیکھیں کوئی جاتا ہے نہیں جاتا اور بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کے باوجود آپ کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، آپ کا چچا ابو لہب ایمان نہیں لائے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کا بچپن کا کھیلنے والا ساتھی دوست ابو جہل ایمان نہیں لائے، چاہنے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ لیکن جو اللہ، اسی لیے اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہیں چاہے۔ آپ چاہ رہے ہیں، وہ بندہ نہیں چاہ رہا نا، تو پھر میں کیسے اس کو ہدایت دوں؟ آپ کے کہنے پر زبردستی مسلمان کر دوں اس کو؟ تو وہ امتحان کہاں ہوگا؟ امتحان ختم ہو جائے گا۔ سرداران محفل، مکے کے قریش کے سرداروں کی محفل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں بیٹھے اور تبلیغ کر رہے۔ یہ صحابی پہنچ گئے، پہنچ کر انہوں نے اللہ کے رسول مجھے بتائیے یہ مسئلہ، یہ بات بتائیے، اللہ کے رسول مجھے بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ناگوار دیکھا، پیشانی پہ تھوڑا بلا کہ اتنا اہم کام ہے، نہیں تم تو مسلمان ہو چکے ہو، اجوم کیجیے کیا ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ تم تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، مسلمان ہو، آج نہیں تو کل، میں جب ابھی گھر واپس آ جاؤں گا دوپہر میں کھانے کے وقت پوچھ لینا تھا مسئلہ، ابھی آ کر یہاں تم نے ڈسٹرب کر دیا، تو ذرا ناگوار گزرا۔
ناگوار کس لیے گزرا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار ان کو میں بات اسلام کی سمجھا رہا ہوں اور بڑا امپورٹنٹ اہم ترین کام ہے، اور ایسے موقع پر ایک نابینا صحابی آ کے ڈسٹرب کرے، وہ بھی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں جبکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ نے نبی کے ذریعے ہم کو تبلیغ کا طریقہ سکھایا کہ تم لوگوں پہ جب تبلیغ کرو، کچھ لوگ تمہارے عزیز رشتہ دار خون کے توجہ نہ دے تو چھوڑو، جو توجہ دے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف پلٹ جاؤ، اس کو دعوت سکھاؤ۔ ایسے موقع پر اللہ نے سورہ اتار دی، عبس وتولی، تیوری چڑھائی، پیشانی پر بل ڈال دیے، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک اندھا آ گیا ہے، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ پاکی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ کیا کر رہے ہیں؟ اما من استغنی، یہ مکے کے سردار بڑے لاپرواہی سے بیٹھے ہیں، آپ کی بات توجہ سے نہیں سن رہے، وانت لہ تصدی، آپ ان کے پیچھے اپنی جان کھپا رہے ہیں، پوری طاقت خرچ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ واما من جاءک یسعی وہو یخشی، ایک اندھا ہونے کے باوجود دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بھاگ کر دوڑ کر آیا ہے، اس کے راستے میں ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن اللہ کے دین کی بات معلوم کرنا چاہتا، وانت عنہ تلہی، آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں، لاپرواہی برت رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ ہمارے اردو کے مفتیوں نے، مترجموں نے بڑا اس مسئلے کو لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈانٹا۔ قرآن کس پہ اترا؟ کافروں پہ۔ کس پہ اترا؟ تو جس پہ کلام اتر رہا ہے، بات اس سے ہو رہی ہے یا دوسروں سے ہو رہی ہے؟ کلام اللہ کے رسول پر اترا ہے۔ اللہ کے رسول جس چیز پر اہمیت دے رہے ہیں اور جس چیز کو ایزی لے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہو، اور یہ مسلمان ہو جائے تو اچھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، جو لاپرواہی برت رہا آپ اتنی توجہ دے رہے ہیں، جو شوق سے آیا ہے، اندھا ہے، زخمی ہو رہا ہے اور اللہ کا دین معلوم کر رہا ہے، آپ اس سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ مصر کے عالم دین، 22 سال کی عمر میں اس امت کے دوسرے نمبر 2 فرعون جمال عبد الناصر نے جن کو شہید کیا ہے، پھانسی دی ہے، وہ اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اس لیے کہ کلّا کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ دیکھیے بچہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، ابا مجھے دو، نہیں دیکھیں بعد میں دو، اچھا نہیں مجھے دو، اب ضد کرتے کرتے آپ کا بھی ایک لمیٹیشن رہتا ہے بچے کے ساتھ، اب جب وہ مسلسل ضد کرتا رہے تو آخری لمٹ جب آپ کا برداشت ختم ہو جاتا، آپ کہیں ہرگز نہیں، کبھی نہیں دلاؤں، یہ کب کہیں گے؟ سمجھاتے کس کو؟ اپنے جگر رکھتے جگر بیٹے کو سمجھاتے ایک لمٹ جانے پر یہ سختی کا انتہائی لفظ استعمال کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ ایسے نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ کلا انہا تذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ ومن شاء ذکرہ، جو چاہے آئے، مالدار آتا ہے، غریب آتا ہے، آنکھوں والا آتا ہے، اندھا آتا ہے، جو اپنے دل کی رضامندی سے آتا ہے اللہ کے پاس اس کی اہمیت ہے۔ یہ سورہ اترنے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا جو اکرام کیا ہے وہ اپنی جگہ تاریخ میں ہے۔ ہمارے لوگ تو بات بنانے کی کوشش کرے کہ اللہ نے مشرکین کو ڈانٹا، سرداروں کو ڈانٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے کہ اے وہ شخص جس کے ذریعے اللہ نے میری اصلاح کی، جب بھی ملتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے مخاطب ہوتے ہیں، اے وہ شخص جس کے ذریعے اللہ نے میری اصلاح کی، تبلیغ کی، کہ تبلیغ اس پر کی جائے، بات اس تک پہنچائی جائے، کلمے کی جائے جو شوق سے توجہ سے سن رہا ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے اپنا ہو لیکن توجہ نہیں دے رہا، لاپرواہی برت رہا، چھوڑ دو اس کو، ایک حد میں اس تک بات پہنچا، اس کے بعد میں چھوڑ دو اس کو۔ یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ بلکہ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ تعجب کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو، جب آپ فوج اگر آپ جا رہے تھے، مدینے کا قائم مقام ہیڈ مقرر کیا،
اس کے برخلاف اگر کسی کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑ جائے، ہم کیا کریں گے؟ اب تیرا مزہ بتا، اختیار ملنے پر اس کے ساتھ تو ہم بدلہ لینے پر چلے جائیں گے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا حد سے زیادہ اکرام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف فرما رہا ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ اس کے لکھنے والے بڑے مکرم فرشتے ہیں، یہ ان کے پاس محفوظ ہے۔ انسان اپنے کفر کی وجہ سے مارا گیا، اس کو احساس ہے کس چیز کا وہ انکار کرے؟ من ای شیء خلق۔ یہ انسان ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے، آج کی موجودہ سائنس کی ترقی کے اندر انسان جب بنتا ہے تو پہلا سب سے باریک جرثومہ کیڑا کیا لیول کا، کیا کتنی حجم کا ہوتا ہے، کیا والیوم ہوتی ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، سادی آنکھ سے نظر نہیں آئے گا۔ سادی آنکھ سے وہ پہلا کیڑا نظر نہیں آئے گا، اس کو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑے گا۔ اس باریک سے کیڑے کو اللہ تعالیٰ ایک انسان میں تبدیل کرتا ہے۔ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ۔ پھر اس کی تقدیر مقرر کی، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان بنایا، ثم اماتہ فاخبرہ۔ ایک قانون ہم کو بتا دیا گیا، تمہارے ہاں جتنی موتائیں واقع ہوگی تم خبر میں دفن کرو گے، جلاؤ گے نہیں، جنگلوں میں لاش کھانے کے لیے چھوڑ نہیں دو گے، سمندروں میں بہا دو گے، ندیوں میں نہیں بہا کے پولوشن پیدا نہیں کرو گے۔ دنیا کی بہت ساری قومیں یہ کام کر رہی ہیں، بہت ساری قومیں۔ جلانے سے نقصان کیا ہے؟ ایک آدمی کو جلانے کے لیے کئی من لکڑیاں خرچ کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری خوشبو خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اب ایک آدمی کو جلانے پر آپ اتنی لکڑیاں، اتنے من لکڑیاں خرچ کریں گے تو پھر جنگل کہاں سے رہیں گے؟ جنگل ختم ہو گئے تو پھر آب و ہوا میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، اس مقام کی زرخیزی ختم ہو گئی، بارشیں رک جائیں گی۔ بہترین طریقہ کیا بتایا؟ زمین میں دفن کر دو، اس لیے کہ یہ تمہاری جب تک زندہ ہو اس کی پیٹھ پر چلتے رہو، جب مر جاؤ اس کے پیٹ میں چلے جاؤ۔ اور زمین میں ہم نے یہ قوت رکھی ہے کہ کروڑوں انسانوں، جانوروں کے مردہ جسموں کو ایسے چھپا لیں کہ رتی برابر باہر وہ اس کے اندر باہر نہیں آئے، ورنہ اس کسی ایک کے جسم کو اپنے گھر میں رکھ کے دیکھو، ایک چوہے کے پاس چوہا مر گیا تو دیکھ لو گھر میں رہ سکتے۔ اب زراعت بہت زیادہ محبت ہے تو جب انتقال ہو جائے تو ابا کو گھر میں رکھ لو، امی کو گھر میں رکھ لو، بھائی صاحب کو رکھ لو، بیگم سے بہت محبت تھی، بیٹے سے بہت، سب کے انتقال تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا۔ 2-3 دن رکھ لیں گے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ سکتے، اتنی بو ہو جائے گی کہ آپ کو نکالنا ہی پڑے گا وہاں سے، الا ماشاءاللہ یہ یا تو وہ صالحین میں سے ہو یا شہداء میں سے ہو، نبیوں میں سے ہو، ان کی لاشیں تر و تازہ رہتی ہیں۔ ورنہ عام مسلمانوں کے بھی ان کے جسموں کو زمین کے حشرات الارض کھا لیتے ہیں۔ اب زمین کے کیڑوں کو ہمارے جسموں کو کھانے سے بچنا ہو تو پھر ہمیں صالح بننا پڑے گا، شہید بننا پڑے گا، نبی تو بن نہیں سکتے، صدیق بھی بننا مشکل ہی ہے، جیسے کہ امت میں ایک ہی صدیق ہے۔ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے جو تعریف کی ہے، انعم اللہ علیہ، اللہ کا جن پر انعام ہوتا ہے کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے۔ پھر آگے چل کر اچانک موضوع تبدیل ہو گیا، کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں گفتگو؟ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کو پیدا کر کے دنیا میں ہم نے تمہارے لیے زبان کے چٹکارے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، تمہارے دنیا بھر کے نظاروں کے آنکھوں کی اچھی چیزیں دکھنے کے لیے کیسے کیسے بندوبست کیے ہیں۔ وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے پر غور کر لے۔ دالیں 20 قسم کی دالیں، ترکاریاں 20 قسم کی، پھل پھلاری قسم کے ہیں۔ کسی ایک میوے کا نام لے کر بولیے کہ وہ دنیا میں ایک ہی جگہ ایک ہی رنگ کا ملتا ہے، ایک میوے کا نام لے کر، کوئی فروٹ کا نام کسی کو یاد ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ سے اس کی رنگت بدل گئی، سائز بدل گیا، ٹیسٹ بدل گیا، ہر چیز بدل گئی۔ تمہارے منہ کے مزوں کے لیے ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، آسمان سے پانی برسایا، زمین کو پھاڑ کر یہ کونے کونے پودے نکلتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے زیتون، نخل، کھجور کے باغ، یہ حدائق، یہ وفاقہۃ و ابا، حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، بہترین عربی شاعری جانتے ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا تو 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جن میں سے حضرت عمر. نالج بڑی اچھی ہے، اس کے باوجود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ فاکہۃ و ابا، تو ایک دم خیال آیا یہ لفظ ابا میں پڑھا نہیں ابھی تک، کیا معنی ہو سکتے ہیں اس کے؟ تو کافی دیر تک سوچتے رہے کہ اس کی میننگ کیا ہے. کسی کے قرآن میں کہا گیا ہے کہ قرآن پر تدبر کرو، غور کرو، سوچو، اس کے معنی سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو. تو وہ سوچنے میں لگ گئے. تھوڑی دیر بعد خیال آیا تو اپنے آپ کو ڈانٹا، اے عمر، جتنا قرآن سمجھ لیا ہے اس پر عمل کر لیا، جو چیز سمجھ میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑا ہے. بات سمجھے؟ ابھی پورا قرآن اترا نہیں ہے، لیکن اس دور میں جو مسلمان ہو گئے ابھی ان پہ نمازیں فرض نہیں ہوئی، جن کا انتقال ہوا وہ کہاں جائے گے؟ جنت میں یا نہیں؟ بولی کہاں جائے گے؟ جنت میں جائیں گے. نماز نہیں ہے نا. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے نا کہ پہلا حساب نماز کا ہوگا، تو ان بیچارے نماز کا حساب کہاں دیں گے؟ نماز فرض ہی نہیں ہوئی. نماز فرض ہی نہیں ہوئی نا. ہر چیز کو ہر جگہ لے کے جا کر فکس رول نہیں بنا سکتے. اب جو لوگوں کی شہادت ہوئی ہے آنے والے دنوں میں ہوگی، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، یہ تو نماز نہیں پڑھی. 5 وقتی جو نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نہیں پڑھے ہو. فرض ہی نہیں ہوئی نماز. نماز فرض ہوتی ہے 12ویں سال، ان کی شہادت ہوتی ہے 6ٹھے سال. ان کی شہادت کے 6 سال بعد نماز فرض ہو رہی ہے. تو ایک صحابی تو میدان جنگ میں پہنچے کہ اگر میں مسلمان بن کے یہ جنگ لڑوں تو کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ شہید ہو جاؤ گے، جنت ملے گی. اچھا چلیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، میدان میں چڑھ گئے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے. جنت میں جانے کے لیے عبادت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے طریقے الگ ہیں. اس کے طریقے الگ ہیں. اب حضرت عمر نے اپنے بارے میں کہا کہ جتنا سمجھ میں آ گیا ہے اتنا تو عمل کر لو، بعد میں بات دیکھا جائے گا. چلیے، دماغ کو لگا دیا گیا آپ کے باٹنی کی طرف. نباتات کا علم ہے نا، جو ہمارے ایگریکلچرسٹ بنتے ہیں. تو پھر قرآن تعلیم دے رہا ہے. مولوی صاحب بول رہے 70 علوم حاصل کر کے قرآن پڑھو. میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو تو 70 علوم میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. باٹنی، اگر آپ کے دماغ میں وہ چیزیں ہیں، اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، تو یہ پڑھ کر آپ ایک بہترین باٹنی کے پروفیسر بن سکتے ہیں، اس کے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، نئی نئی ایجادات کر سکتے ہیں. آگے ٹاپک چینج ہوگا. ویسا کیا الصاخہ، اچانک قیامت کی بات ہوئی. وہ جب کڑاکے دار آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. بعض کو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں ڈالیں گے کہ ایک ایک نیکی کم پڑے گی. ایک نیکی. اب باپ بیٹے بازو بازو کھڑے گئے. جیسی نامہ اعمال ہاتھ میں آیا، ہاتھ میں آنے سے پہلے بازو کھڑے میں پہچانتے نہیں. نو ریکگنیشن، کون کھڑے کی کیا نہیں. نامہ اعمال ہاتھ میں آیا، اللہ تعالیٰ ایک دم پہچان لا لیں. اچھا ابا بازو کھڑے ہیں، چچا بازو، بیٹا بازو ہے، بیوی ادھر ہے، امی ادھر ہے. اب ایک امتحان ہوگا. حدیث کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باپ بیٹے سے کہے گا کہ بھائی اب بیٹا مجھے ایک نہیں، بڑے پیار سے تجھے پالا، اپنے منہ کا نوارا تجھے کھلایا. حالانکہ میں جوان تھا، میری بڑی خواہشات تھی کہ ایسا پہنوں، ایسا مزے کروں، لیکن تو جب پیدا ہو گیا تو میری اپنی پوری خواہشات تیرے اوپر میں نہیں. اپنی مرضی کے لباس پہننے کی وجہ میں نے تجھے اچھا پہنا کر خوش ہوا. پھر جیسا جیسا بڑھتا گیا تجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوا. تیری تعلیم کا بندوبست کیا، تیری شادی کا بندوبست کیا، نوکری کا. آج مجھے بیٹا ایک نیکی دے دے. تو بیٹا جب دیکھا ابا جب دنیا میں اتنی میرے محبت کی ہے، سب مجھے دیے، تو آپ مجھے بھی ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دو نا یہ نیکی. مطلب یہ کہ مجھے دو، میں جنت میں جاتا ہوں، آپ جہنم میں جاؤ. ایک نیکی. اس لیے جو خالی اوقات ہیں خواتین و حضرات، جب کبھی ہم خالی رہیں، گھر سے دفتر تک، گھر سے کام تک، واپس جب کماتے رہیں یا گھر میں پڑے رہیں بستر پہ لوٹ لیتے ہوئے،
सितारों तुम तो सो जाओ अभी तो रात बाकी है, गाना गाने के बजाय सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के वेट करते रहे। बज़ाहिर पता नहीं चल रहा कि इनका क्या वजन है, क्या अजर इनका देने वाला, लेकिन क़यामत में ये अल्फाज जो दुनिया में ज़बान पर हल्के हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि अल्लाह की निज़ाम में सक़ीलतान बहुत भारी है। कुछ नहीं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वेट करते रहे। मुसलमान की ज़बान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर होनी चाहिए। इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए, जन्नत के खजानों में से खजाना है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। हमने क्या समझा, किसी को गुस्से में आकर डांटना हो तो उसकी बात, किसी की बात बुरी मालूम हो तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम ऐसे मौके पर ला हौल वला, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क़यामत का मंजर भयानक होगा। हर और उस दिन वजूह यौमइज़ मुस्फ़िरा, कुछ चेहरे हशाश बशाश होंगे अपने रब की रहमत से, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। कुछ चेहरे वो वजूह यौमइज़ अलैहा गबरा, उतरे हुए होंगे, मायूसी ऊपर तारी होगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा, उन्होंने अल्लाह के दीन का इनकार किया होगा, उन्होंने दीन को न माना होगा। इस ज़माने में अल्लाह ताला ने जो समझाना, अब देखिए सहाबा इकराम रातों में मिलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये सूरे उतर रहे हैं, आप उनकी वजाहत करते हैं, समझाते हैं, माने मफ़हूम की प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ की आप उनकी तलफ़ुज़ दुरुस्त करते हैं। ये भी नहीं है कि कुरान को बिल्कुल सरसरी तौर पर अपनी मर्जी से पढ़ लिया जाए। जब सहूलतें मैसर हों तो कम से कम हत्तल मक़दूर कुछ पैसे खर्च के सीखने की कोशिश की जाए। अब अगर उस दौर से हम निकल चुके हैं, कभी मौका नहीं मिला, आज भी शर्माने, इल्म हासिल करने के लिए औरत और मर्द उम्र की कोई कैद नहीं, कभी शर्माना नहीं चाहिए। सीडीज मुकर्रर हैं, अवेलेबल है, डीवीडीज हैं, कैसेट्स हैं, क़िरात के लगाइए, उनकी कॉपी कीजिए, आपका तलफ़ुज़ इंशाअल्लाह खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप अब कमाने के स्टेज में मौलवी साहब के पास बैठने में शर्म आ रही, तकल्लुफ़ हो रहा, कैसा बैठूं उनके साथ, वक्त भी नहीं है, तो फिर सीखो तो कैसे सीखो? सीखने के बेशुमार ज़रिए हैं, इन तमाम ज़रियों को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब ऐसे मौके पर अल्लाह ताला एक सूरा नाज़िल फरमा रहा है, और इसमें एक ऐसी कौम का जिक्र किया जिसने अल्लाह के पैगंबर की तालीमात को न माना, तो अल्लाह ने उनके साथ क्या मामला किया, उसका जिक्र करने के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, हल अताका हदीस मूसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ इत्तला पहुंची है? नहीं पहुंची ना, हम आपको सुनाते हैं। अब अगर इत्तला पहुंची, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से जानते थे, तो अल्लाह को कुरान नाजिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह पहले बता देगा। वो सूरा जो हम आप पर उतार चुके हैं वो पढ़ लीजिए, याद होगा। बोलेगा नहीं बोले? अब पूरा सूरा अब बयान करने का क्या मतलब हुआ कि पहले से आप वाकिफ नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र से पहले अल्लाह चाहता है कुछ एक सिस्टम का जिक्र कर ले, वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबक़ा वस्साबिक़ाति सबक़ा फ़ल्मुदब्बिराति अम्रा। फरिश्तों का जिक्र किया जा रहा है कि एक मखलूक है जो अल्लाह ताला ने इस कायनात के निज़ाम के लिए मुकर्रर की है। इनका हाल यह है कि इनमें से फरिश्तों की एक टीम है जो इंसानों की रूहों को जो डूब के निकालते हैं, रूहों को निकालते हैं। इंसानी जिस्म में रूह कहाँ है हमें पता है। दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा फिजिशियन जिस्म पे हाथ रख के किसी एक एरिया में नहीं बता सकता कि रूह यहाँ पाई जाती है। आप में से किसी को पता हो तो जरा बताएं। पैर में पाई जाती है तो बहुत सारे लोग पैर ऑपरेशन के जरिए काट दिए जाते हैं। बहुत सारों के पैर नहीं होते, बगैर पैरों के पैदा होते हैं। हाथ में भी नहीं है। जिस्म के अंदर जिस्म की हर चीज अब आर्टिफिशियल। दिल में अगर हो सकता है तो आजकल प्लास्टिक का दिल भी बन चुका है, सर्जरी हो रही है, मसनवी कल्ब भी डाला जा रहा है, बेशुमार चीजें मसनवी डाली जा रही है, तो किसी एक जगह रूह नहीं होती। और इनके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन रूह के बगैर, जिस्म के किसी भी अज़ू के बगैर तो काम चल सकता है, लेकिन रूह के बगैर काम नहीं चलेगा। रूह जैसे ही निकली, आप देखिए अब्बा घर में हो, अम्मी हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो, जो कोई हो, जो 4 घंटे के अंदर ले जाके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पहुंचा के आ जाते हैं। किसी को मोहब्बत में घर में नहीं रखना। अलबत्ता कोमा में है, सांस चल रही है, कोमा है, 8-8, 10-10 बरस बेड पे पड़े हुए हैं, उनकी नली लगा के उन्हें ग़िज़ा दी जा रही है, जरूरतें उनकी सफाई की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन
انہیں دفن نہیں کیا جا سکتا. He is not dead. حالانکہ مینٹلی میڈیکل لینگویج میں he is dead. He is dead. وہ کوما کنڈیشن میں ہے, اس کا پورا دماغ فیل ہو چکا ہے, لیکن سانس باقی ہے. تو روح ہوتی کہاں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث میں, برے آدمی کی روح جب فرشتے نکالنے آتے ہیں تو وہ پورے جسم میں دوڑتی پھرتی ہے, وہ آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتی. اور فرشتے اس روح کو نکالنے کے لیے اس آدمی کے جسم پر, کولوں پر, پیٹھوں پر مارتے, مار فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر کیا ہوگا اس وقت جب فرشتے روح نکالتے, وہ چہروں پر اور پیٹھوں پر مار کے نکالتے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ مار نظر نہیں آتی, ورنہ مار نظر آئے تو گھر والے مردے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. وہ مار نظر نہیں آتی, روح آ کے نکالی جاتی ہے. تو کون نکالتا ہے؟ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل 4 بڑے فرشتے ہیں, پانی اور غذا کے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام. روحوں کو, انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام. سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام. 4 بڑے فرشتے. لیکن قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے گا, ان 4 فرشتوں کو بھی موت دے گا. آخری جو موت ہوگی فرشتوں کی, وہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں 8 فرشتے, یومئذ ثمانیہ, ان کو بھی موت دے گا. تب کہیں جا کے قرآن میں اللہ کی وہ بات پوری ہوگی, کل من علیہا فان وَيَبْخَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر کسی کو موت آنی ہے. اب آگے مسئلہ ہے مسلمانوں میں, کون کون زندہ ہے, کون کون نہیں, یہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, بزرگ زندہ ہے, فلاں زندہ ہے. چلیے ہمارے بزرگان دین زندہ ہیں, تو اگر آج سے ہزاروں سال پہلے ہندو زمانے کے مسلمان تھے, وہ اپنے بزرگوں کو زندہ سمجھ کے ان سے مانگ رہے, تو ان کو ہم کافر کیوں کریں؟ ان کو کافر کیوں کریں؟ ہمارے پاس پورے دنیا کے پیغمبروں کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس ریکارڈ. قرآن میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ 25. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کتنے آئے پیغمبر؟ 1,24,000. تو کہاں ہیں؟ نام نہیں معلوم ہمارے. تو دنیا میں تو آئے ہوں گے نا. اور پھر ایک نبی کے بعد میں اس کے امتی جب بھٹک کے راستے سے ہٹ گئے تو دوسرا نبی آیا. تو ایسا 1,00,000 نبی آ چکے ہیں. تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کی آخری ہدایت کے لیے اللہ نے ختم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اگر وہ اپنے بزرگوں کو زندہ سمجھ کر ان سے مانگ رہے ہیں, ہمارے نزدیک وہ مشرک و کافر ہیں, اس لیے کہ صرف وہ چند مورتیوں کو کھڑا کریں ان سے مانگ رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو خبروں میں لٹا کر ان سے مانگ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ہندو لیڈر کے حساب سے کہ ہندوستان میں الیکشن ہوا ہے, ہندو لیڈر جیت گیا, تو جیسی جیتا انہیں سیدھا انہیں حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے درگاہ پر پہنچ گیا. اور مسلمان ہندو پریس بہت غضبناک ہو گیا کہ ہندو ہو کر مسلمان کے بابا کی درگاہ پہ گیا, کیوں گیا؟ تو انہوں نے بولا میں وہاں پہ گیا تو میرے کو بڑا فائدہ ہوا. پہلے تو یہ مسلمان عقل نہیں ہے, نو کیوں؟ ہر آدمی ہتھیار اپنے پاس رہتا ہے, انہوں نے اپنا ہتھیار میرے کو دیا. جتنے مجاورات تھے وہ مجاوروں سے تلوار اڑتی نہیں بیچاروں سے, ان سے چندہ وصول, چندے کے پیسے روپیہ اٹرنی جمع کرتے کرتے ان کے ہاتھوں میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ تلوار, اس لیے انہوں نے بڑے بڑے ادب سے تلوار مجھے دے دی. ہمارے جتنی بڑی درگاہیں ہیں اس کے اندر یہ قاعدہ بن چکا ہے, بڑا وزیٹر جب آتا ہے تو اس کو تلوار دے. اور قرآن ہم نہیں پڑھتے, سمجھتے بھی نہیں ہم, تم قرآن لے جاؤ, اس کو قرآن بھی دے دو. حیدرآباد میں اندرا گاندھی آئی تو اس کو قرآن دے دی, صرف اس لیے کہ ایک خاص موقع پر. اس کے بجائے اگر تبلیغ کے لیے دیتے, اللہ کے ہاں سرخرود ہوتے, اللہ کے ہاں رسول اللہ کے سامنے اتنی تو حجت ہوتی کہ اللہ کے رسول, میں نے ایک ملک کے بڑے عہدیدار کو میں نے قرآن سمجھنے کے لیے تبلیغ کیا. وہاں تو صرف پبلسٹی اسسٹنٹ کے طور کے پر دیا ہے.
تو اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں نے اپنی تلوار بھی مجھے دے دی. اچھا میں جا کر بڑی عجیب و غریب بات معلوم کہ ہم لوگ بڑے ظالم ہیں. ہاں ہم کیسے ظالم ہو گئے؟ ہم نے اپنے نیک لوگوں کو صدیوں سے کھڑا کر کے رکھا. ان کی ہر مورتی کھڑی ہوئی ہے. ان کو کھڑا کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان بتوں کے اطراف میں، مورتیوں کے اطراف میں چکر لگاتے ہیں. مسلمان بڑے اچھے ہیں، اپنے بزرگوں کو لٹا کے رکھے ہیں قبروں میں، ان کے اطراف میں کیا کرتے ہیں؟ چکر مارتے ہیں. ہم کھڑا کر کے چکر مارتے ہیں، وہ لٹا کے چکر مارتے ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ اس دور کے ولی اللہ تھے، یہ اس دور کے ولی اللہ. وہ اس نبی کے ماننے والے تھے. ہر نبی کے ماننے والوں کو، ہر نبی کو لوگوں نے بعد کی امت نے اس کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا. اب لیٹسٹ ہمارے سامنے عیسائی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ خدا کا بیٹا. اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ اس کائنات میں کچھ فرشتے ہیں جو ہمارا کام کر رہے ہیں، اللہ کا حکم بجا لانے میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور قیامت کا دن آئے گا، یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ، کوٹ دی ڈالی جائے گی زمین. قلوب یومئذ واجفہ، کلیجے منہ کو آنے لگیں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں پھٹ جائیں گی. اور اس دن کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈیاں باریک برا ہو جائیں گی تو پھر زندہ کیا جائے گا؟ اگر ایسا زندگی دوبارہ ملے گی، قَالُوا اِذَا كَرَّةً خَاسِرَةً، پھر یہ واپسی بڑی ہمارے لیے خسارے کی، نقصان کی ہوگی. اتنے سب اعتراضات کا جواب اللہ بڑا آسانی سے دے رہا. وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک جھڑکی ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ملینز اینڈ ٹریلینز انسان اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں اللہ کے سامنے جمع ہو جائے. یہ کام کرنے کے لیے ہم کو بہت لمبا چوڑا پلاننگ کرنا نہیں ہے، پروگرامنگ کرنا نہیں ہے. ہمارا ایک فرشتہ اس کے لیے اپوائنٹڈ ہے. جس دن سے کائنات بنی ہے وہ فرشتے کا ایک ہی کام ہے، ایک پیر بچھا کر، ایک پیر کھڑا کر کے اس پھونکے جانے والے آرگن کے سامنے، اس باجے کے سامنے منہ رکھا ہوا ہے. نظریں اس کی عرش الہی پر ہے کہ اللہ کیا حکم دیتا ہے. جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا وہ پھونکے گا. اس فرشتے کو نہیں معلوم ٹائم کیا ہے، دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں معلوم وہ اللہ کس وقت حکم دینے والا ہے. تو قیامت کی گھڑی کا علم سوائے اللہ کے کسی کو. اور جیسے ہی وہ تیسرا سور پھونکا جائے گا، تمام دنیا کے انسان اللہ کے سامنے، جن اور انسان اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اتنا ذکر کر کے اللہ نے چھوڑ دیا. اب تاریخ کی مثال دی جا رہی ہے. دیکھو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رہنے والے ہیں، یورپ کا دورہ نہیں کرے، یہودیوں سے کوئی علماء سے مل کے بات چیت نہیں کرے، لیکن ان کی نالج دیکھو. وہ نالج کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈائریکٹلی اللہ کی طرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وہ ہم درمیان سے قصہ سنا رہے ہیں، پیدائش کا بھی نہیں سنائیں گے، بعد میں سنائیں گے. اچانک جوان ہو گئے، ملک کی کسی وجہ سے اپنے پیدائشی وطن کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں گئے، شادی کر لیے، 10 سال وہاں رہے، بچے پیدا کر لیے، واپس آ رہے ہیں. پھر یعنی مدین سے مصر واپس آ رہے ہیں. راستے میں پہاڑ ایک بڑے صحرا میں ہے، سینا کے صحرا میں ایک پہاڑ ہے دور. وہاں جب پہنچے تو وہاں پر اللہ نے انہیں پکارا، اِذْ نَادَا رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وہاں پر گئے، بات چیت ہوئی. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے. وہ دوسرے سوروں میں آتا رہے گا، یہاں پر بڑا مختصر ذکر ہے. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے ملک میں پرورش پائے، اس کے محل میں پیدا ہوئے، لڑکپن گزارے، جوانی ہوئی، اور اچانک وہاں سے نکل گئے. اب پھر جاؤ. کیوں بھاگے تھے وہاں سے مصر چھوڑ کر؟ اس لیے کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، تو ایک مقدمہ تھا آپ پر. اور مصر کا قانون یہ تھا کہ جو آدمی قتل کرے گا اسے قتل کیا جائے گا. اس زمانے میں کافروں کا قانون بھی اسلامی تھا، آج مسلمانوں کا قانون نہیں ہے. اگر مسلمانوں کا قانون قاتل کو سزا دی جاتی تو آج ہمارے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اتنے خون نہیں ہوتے. چلیے ہمارے ہاں کافر مار رہا ہے، آپ کے یہاں کیا؟ ہاں تو مسلمان کو مار رہا ہے، اس کا کیا ہو؟ دو مسلمان جب تلوار لے کر آئے تو اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ دونوں جہنمی ہیں، اس لیے کہ جس کو موقع ملے گا مار دے گا. ہاں یہ کہ ایک نہتا ہے، دوسرا حملہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، مظلوم کی مدد کرو. ورنہ اصولی اعتبار سے مسلمانوں کو اپنے معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہونا. کسی پر ظلم و ستم نہیں ہو سکتا، قتل نہیں کر سکتا. آج بے تحاشا قتل مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے.
اور بالکل پانی کی طرح مسلمان کا خون بہ رہا ہے. تو خون کا مقدمہ ہے وہاں پہ خرچ پیدا نہیں ہے. پہلے ایمان نہیں تھا, آپ نبی نہیں تھے, اس لیے آپ ملک سے بھاگ کے چلے گئے. اب ایمان بھی آ گیا, نبی بھی بن گئے, چلی آ رہی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, اور وہ تمام اس زمانے کے مسلمان پھر ان کے غلام. اللہ جب مسلمانوں کو سزا دیتا ہے تو کسی کا غلام بناتا ہے. جیسا 70 سال پہلے ہمارے باپ دادا انگریزوں کے غلام تھے ہندوستان میں. کیسے بنا انگریزوں غلاموں کو؟ جبکہ ہندوستان پر تو ہماری حکومت تھی. مغل امپائر, قطب الدین ایبک, خاندان غلامان, بے شمار بادشاہ ادھر ادھر کے, دکن کی بہمنی سلطنت, قطب شاہی سلطنت, نظام کی سلطنت, ادھر بنگال کے اندر ٹیپو سلطان, سراج الدولہ کی سلطنت, میسور کے اندر ٹیپو سلطان کی سلطنت. مسلمانوں کی حکومت تھی. کیسے اتنی بڑی مسلمانوں کی حکومت ہے, ان کے ہاتھ سے کیسے نکل گئی؟ اس لیے کہ ہم نے دین کا کام کچھ بھی نہیں کیا. دنیا کمانے میں, سمیٹنے میں, بہترین چیزیں بنانے میں رہے. اللہ کے دین کا کام نہیں کیا. اللہ نے دیکھا تم یہ کام نہیں کر سکتے, حکومت لی, غیروں کو دے, غلام بنا دیا ہم کو. پوری دنیا کے مسلم ممالک گزشتہ 200 سال پہلے سارے کے سارے غلام تھے. 60-70 سال میں تمام مسلمانوں کا, آج یہ جس ملک کا بھی آپ انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے, پورے ملکوں کا, آپ دیکھیے کس چیز کا انڈیپینڈنس مل رہا ہے. آزادی کہاں سے ملی؟ کسی کے غلامی میں تھے, آزادی ملی ہے. تو جائیے فرعون کے دربار اور اس سے جا کر پہلے ایسا نہیں کرنا, جانے سے پہلے یہ 2 معجزے لیجیے. یہ لاٹھی اژدہا بن جائے گی اور جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالے تو سورج کی طرح چمکے گا. اب یہ نہیں کرنا کہ جاتے کے ساتھ ہی بول لا الہ الا اللہ محمد یعنی موسیٰ رسول اللہ کلمہ پڑھ ورنہ سانپ کو ڈسا دیتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں. تبلیغ کا یہ طریقہ. موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اللہ پہلے حکم دے رہا ہے, جب جائیں گے تو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. دیکھ بھائی میں تجھے ایک ایسا راستہ بتاؤں کہ آج تک تو نے جو گناہ کیے ہیں, معصوم سینکڑوں بچوں کا قتل کیا ہے, اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. میں تجھے جو پاک ہونے کا راستہ بتاؤں, وہ أَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور اس راستے پر چلاؤں کہ تیرا دل اب نرم پڑ جائے, اپنے پرانے گناہوں پر شرمندہ ہو, شرمسار ہو, اللہ سے معذرت کرے, معافی مانگے. تو پتہ چلا کہ تبلیغ کا جو طریقہ ہے, ہمارا دوست, رشتہ دار, عزیز کتنا ہی بھٹکا ہوا کیوں نہ ہو, بہت بڑا شرابی ہو, جواری ہو, بڑی سے بڑی برائی میں ہو, اس پر تبلیغ, بے نمازی ہو اور آپ پکے نمازی ہیں, ہم تبلیغ کیسے کریں؟ ہماری تبلیغ کا ایسا دیکھ جہنم میں جائے گا تو یہ ہماری تبلیغ کا ایسا پہلا نیگیٹو فارم, پہلے اس کو جہنم میں بھیجتے رہے, اس کو نماز کے فائدے بتا, ہر چیز پازیٹیو انداز میں رکھی, اس کو یہ بتائے کہ نماز کے فائدے کیا کیا ہیں, پھر اس کے بعد ہے کہ نہ پڑھنے والے کے نقصانات کیا کیا ہے, وہ تو بعد میں جائیں گے. ہم پہلے منفی شروع کریں گے, بعد میں مثبت ہے. اب انہیں ضد میں آتا, اچھا ایسا ہوگا, دیکھیں گے کہاں جائیں گے بابا, جہنم میں جائیں گا, نو پرابلم, یہ سارے ہیروئن ہمیں جا رہے ہیں, میں جا رہا ہوں, پورے فلمان چلتے رہیں گے, دیکھتا ہوں. انہیں آپ کو ضد میں آتا, الٹی بات کرتا آپ سے, اور اس کا مطلب ہے کہ کل قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے کہ تم نے صحیح طریقے سے تبلیغ نہیں کی, پازیٹیو بات نہیں رکھی, تم نے اس کو پرووک کیا, ورغلایا, اس کو بھٹکا دیا تم نے راہ سے. نہ ہم موسیٰ علیہ السلام جیسے مبلغ ہیں, نہ ہمارا ساتھی فرعون کے جیسا کافر ہے. تو جب اپنا بندہ ہے تو کتنے پیاس ہے. کسی سے پوچھئے بھائی آپ ان کو درس میں نہیں لائے, آپ فجر کے لیے بولے, کیا بولو صاحب, 3-4 بار بولا, نہیں بولا, انہیں اپنی خبر میں جواب دیں گا, میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے 10 بار جاتے تھے, 10 بار. ابھی ایک بات پہنچا کر آئے ہیں, گھر میں بیٹھے, اچانک کچھ یاد آیا, اٹھ کے حضرت عائشہ پوچھے اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہو؟ وہ ابھی سے, ابھی تو وہیں سے آئے نا. اے عائشہ تمہیں کیا معلوم, ہم میرے آنے اور جانے کے بیچ میں اللہ کے ہاتھوں میں انسانوں کے دل ہیں, ان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے. اب اگر میں جا کر کسی نئی بات سے اس کو دین سمجھاؤں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے, اسلام کی طرف متوجہ کر. اب یہ تبلیغ کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا. آگے چل کر کہ جائیے فرعون کو بتایا, لیکن فرعون نہیں مانا. کذبا وعصا,
جھٹلایا، انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر، بڑے غرور اور تکبر میں پڑ گیا، اور لوگوں کو جمع کر کے فحاشر فنادى فقال انا ربكم اعلى، میں ہوں مصر کا بادشاہ، خدا میں ہوں، یہ نہریں میرے قدموں کے نیچے بہ رہی ہے، زندگی موت میرے ہاتھ میں، میں خدا ہوں۔ اللہ نے اسے پکڑا، فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والأولى، اللہ نے کیسا پکڑا؟ فرعون اور اس کی پوری فوج کو پورے ملک سے ایک وقت میں جمع کر کے ایک وقت میں سب کو سمندر میں غرق کیا، ایک کو بھی نہیں جیتا چھوڑا۔ اس میں بڑا سبق ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس واقعے میں بڑا سبق ہے کہ اللہ جب مارتا ہے تو پھر کسی گنہگار کو نہیں، پوری قوم کو ایک وقت میں لے کر غرق کر دیا۔ موت کے ساتھ دنیا میں یہ عذاب ملا، آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ اچانک پھر یہاں سے موضوع تبدیل ہو گیا، انتم اشد خلقا ام السماء، انسان کا پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے یا آسمان کا؟ اتنی بڑی چھت ہم نے بنائی ہے بغیر سہارے کے، کبھی تم نے غور کیا؟ پھر اس میں ہمارا رات کا نکالنا، دن کا آنا جانا، اور یہ زمین کو ایسے بچھایا ہے کہ اس میں کہیں اونچائی ہے کہیں نیچائی ہے، کسی جگہ تو زمین اتنی نیچے ہے کہ سمندر کی سطح اوپر ہے لیکن وہ حصہ ڈوب رہا نہیں، کسی جگہ زمین کی سطح اوپر ہے سمندر کی سطح نیچے ہے، اور زمین گول ہے سمندر بھی گول ہے، اور یہ زمین ہوا میں گھوم رہی ہے، سمندر کا پانی کہ جاتا ہے۔ کبھی گھر میں ٹرائی کر کے دیکھیے، ایک بال میں یا کٹورے میں پانی لے کر ایسا ہاتھ کو گول 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 کر ایسا پھرائیے، پھر دیکھیں پانی گرتا نہیں گرتا، کیا خیال ہے گرے گا نہیں گرے گا؟ گر جائے گا، گر جائے گا، پورا پانی گر جائے گا، لیکن سمندر کا پانی گر کے کہیں جا رہا ہے، سمندر کے پانی کو کس نے روکا؟ بھئی زمین میں تو مقناطیسیت ہے کہ ہر ذرے کو اس نے تھام کے رکھا ہے، سمندر کے پانی، سمندر تو گول گول گھوم رہا ہے۔ کبھی دیکھیے، کبھی شوق میں یہ بھی چیزیں، چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹریز بھی دیکھنا چاہیے، کائنات کے مختلف سیاروں کے، ستاروں کے، یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے نا۔ کافر دیکھ رہے ہیں، کافروں کو فضا میں جب اسپیس میں نکل گئے تو ان کو پتا چلا کہ ساری دنیا اندھیرے میں ڈوبی بھی ہے، دو جگہ سے لائٹ آ رہی ہے، ایک مکہ مکرمہ میں بیت اللہ سے، دوسرے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے، دو جگہ سے روشنی آ رہی، کیسے دیکھ، وہ ان کو دکھی، اوپر جانے والوں کو دکھی۔ کم از کم ایسے ڈاکومنٹریز تو دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ہاں اللہ کی شان، اس کی قدرت کیسی عظیم ہے۔ آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے انسان کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے، پھر دیکھو قیامت آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، یہ قرآن مجید کے ایسے الفاظ ہیں کہ قیامت کا لفظ، قیامت کے لیے لفظ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ آدمی پڑھنے والا جھرجھری آ جائے جسم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، ایک ایک لفظ آدمی جسم کے اوپر کب کبھی تاری ہو جائے۔ کیونکہ ہم اردو والے ہیں، عربی جانتے نہیں، پتہ نہیں کیا ہے کہ بڑے زور زور کی آواز مولوی صاحب بھی نکال رہے، کچھ ایسا کچھ ہوگا اس کے اندر، ہم یوں گزر جاتے۔ ورنہ جس دن ہمیں یہ معلوم ہو، ہم نماز میں لرزیں گے، کانپیں گے کہ میرے رب کا کلام ہے اور میرا رب مجھے خبردار کر رہا ہے اس گھڑی سے۔ اور اس دن فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس کو دنیا کی زندگی پسند آ گئی وہ اسی میں مگن رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے دل کو بری خواہشات سے روک کے رکھا اور خدا سے ڈرتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللَّهُمَّ وَجَّرْنَا مِنْهُ، اے اللہ مجھے بھی جنتی بنا، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے اب ذرا نیا نیا معاملہ ہے، تعلقات اچھے ہیں، اچھا صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ دوزخ آئے گی، کب ہوگی وہ قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ تو اللہ صاحب فرما رہا فیما انت من ذکرہا، یہ ٹاپک سے آپ کا کیا لینا دینا ہے، یہ ٹاپک آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ صرف اتنا بتائیے قیامت آئے گی، کب آئے گی، کس دن آئے گی، دن، تاریخ، سال، وقت، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَا، اس ٹاپک کو اپنے رب کی طرف موڑ دیجیے، جس سے کہ اس کا علم سوائے اللہ کے نہیں۔ کیوں نہیں آخر اللہ تعالیٰ قیامت کا دن کیوں نہیں بتایا؟ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے نا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کا بھید بھی جانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے، اس کو معلوم ہے کہ بندہ بشر اتنا مسخرے قسم کا واقع ہوا ہے، اس کو آپ بتا دیجئے کہ بھئی 2012 میں
قیامت آنے والی ہے. پیشن گوئی چلی تھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ 2012 ابھی تو 11 ایک سال ابھی سے نہیں بن جاؤ نمازہ پڑھو بھائی کو پڑھو. پھر اب 2012 بھی آ گیا. دسمبر میں بولے 12 مہینے جنوری چل رہا, فیبرری چلتے چلتے دسمبر میں 20 تاریخ کو بولے تھے, آج تو 5 تاریخ ہے, ابھی 15 دن باقی ہے. اب وہ ہوتے تھے 19, ابھی 1 دن باقی ہے. اچھا 20 بھی آ گئی, 4 بجے بولے تھے, ابھی تو 12 بج رہے, دیکھیں گے 4 بجے کا. انہیں اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ وہ قیامت اس کے سامنے ہے. انہیں آخری وقت تک ماننے تیار. بندہ جب تک چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ماننے تیار. اس لیے اللہ نے قیامت کے دن اور گھڑی اور تاریخ کو ہر کسی سے چھپا کے رکھا. انما العلم عند اللہ, اس کا علم خالصتاً صرف اللہ کا. فیما انت من ذکرہ الی ربک منتہی. کیوں بات کا رخ اللہ کی طرف ہوگا؟ آپ کیا ہیں؟ خبردار. انما انت منذر من یخشی, جو ڈرتا ہے اس کو آپ خبردار کرنے والے ہیں. چھوڑ دیجئے ان کو. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ. اور جب قیامت کا دن دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ ارے دنیا میں تو ہمیں گھڑی یا کچھ حصہ دن کا کچھ حصہ رہ کیا ہے. یہ تھا مکہ مکرمہ میں چوتھے سال اترنے والے سوروں کا کام. سورہ نازعات. آج ہم نے تقریباً 3 سورے مکمل کیے ہیں. سورہ تکویر, سورہ عبس, سورہ نازعات. یہ مکے کے چوتھے سال میں تھے. ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے بہت اچھے ہیں. ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تبلیغ کی جا رہی ہے, ان کا بات پہنچائی جا رہی ہے. لیکن جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ اس دین کو آسانی سے سمجھنا نہیں چاہتے. تو یہ سلسلہ چل رہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں حق کے ساتھ بیان کی گئی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ہمارے دلوں میں اتار دیں. جو اضافی باتیں غیر ضروری ہیں ہمارے ذہنوں سے محو کر دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.